آج صبح صبح جیسے ہی میں نے اپنی فیس بک پروفائل کو اوپن کیا تو دیکھ کر میرا تو بڑا دل خوش ہو گیا، بتاتا ہوں کیسے۔ اور آج ہے جمعہ کے دن، اور آپ لوگ تو جانتے ہو کہ جمعہ کے دن میں اپنے ابو کے پاس جاتا ہوں۔ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جو مسجد کے بچوں کے لیے کسی نے دی تھی، لیکن میں نے تقسیم کر دیا، پھر یہ بچ گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھائیوں کے پاس لے کر جانا چاہیے، اور اپنے بغیر دھلے کپڑوں کو میں رکھ لیتا ہوں تھیلے کے اندر۔ اور یہ ہے اپنی مسجد کا فرنٹ حصہ جو کہ دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا تو میں آپ کو اندر سے ضرور دکھاؤں گا۔ اب تمہارے بھائی نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ لوگ جوتوں کے ساتھ میجک کرتے ہیں، تو میں نے بھی ٹرائی کیا تو تمہارا بھائی بھی سکسیس ہو گیا۔ ویسے تو میرے پاس چپل بھی تھی، لیکن میں نے سوچا جوتے ہی پہننا اچھا ہوگا، چپل کو رکھ دیتا ہوں اینڈ دین میں سیدھا نکل جاتا ہوں اپنے ابو کی جانب۔ صبح صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ تو جاتے ہیں کمانے دمانے کے لیے، ایک میں خوش قسمت ایسا ہوں کہ جو اپنے کپڑے دھلنے کے لیے اپنے ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ مدرسے میں جا کے ابو سے ملوں گا، پھر اچانک کال آتی ہے اور ابو نے کہا کہ تم مدرسے چلے جاؤ کیونکہ میں جا رہا ہوں گھر پر، مجھے تھوڑا سا کام تھا۔ اب ابو کی یہ بات سن کے میں تو بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ پھر مجھے دکھتا ہے سامنے ایک بریانی والا بھیا، میں نے کہا بھائی صاحب جلدی سے بریانی لگاؤ کیونکہ مجھے اپنا غم دور کرنا ہے، یہی ایک دوائی ہے۔ اب آپ کبھی ایسا سوچنا مت کہ غم کی دوائی ہے، مذاق کر رہا ہوں بھائی، میں نے صبح سے ناشتہ ہی نہیں کیا تھا، بریانی وغیرہ کھا کر پھر میں آ جاتا ہوں بس اسٹینڈ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 2-3 کلومیٹر جانے کے لیے بس کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، تو بتلاتا ہوں۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں لیکن بائک لے کے نہیں آؤں گا۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو آپ بائک لے کر آ جائیں، میں بائک کو واپس مدرسے میں لے کے آ جاؤں گا تاکہ میرے پیسے تو بچیں گے۔ ابو کو میں نے یہ سب بول تو دیا کہ آپ میرے لیے جلد سے بائک لے کر آئیں تاکہ بائک کو لے کر میں واپس مدرسے جاؤں گا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی ابو کا انتظار کر کر کے، اور ابو ابھی تک آ گئے نہیں۔ اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ابو کو جب بھی میں نے کال کیا تو کہہ رہے تھے بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے ہمارے ابو 1 گھنٹے کے اندر آئے۔ اب میرے والد صاحب روانہ ہو جاتے ہیں گھر کے جانب اور میں روانہ ہو جاتا ہوں ان کے مدرسے کی جانب۔ ابو اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی لے کر آئے تھے، بولے تو اپنے دونوں چھوٹے بھائی ان سے بھی آپ کو ضرور ملا، اور دیکھتے دیکھتے میں تھوڑی سی دیر میں پہنچ جاتا ہوں مدرسہ کے اندر۔ اب آپ لوگ تو جانتے ہی ہو کہ جب بھی میں مدرسے میں آتا ہوں تو سب سے پہلے میری کن شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جناب حضرت یہ تھیلے کے اندر جو کھانے کی چیز میں لے کر آیا تھا میں نے اس کو وہ دے دیا۔ اس نے مجھے فوراً کہا مجھے یہ نہیں چاہیے تھی، مجھے تو مونگ پھلی چاہیے تھی۔ میں نے کہا واہ بیٹے، پھر اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر چنوری کھا سکتا ہوں اگر تم مجھے فون دکھلاؤ گے، جبکہ یہ شرط سے پہلے ہی اس کا منہ چالو تھا۔ اب اس کی شرط اتنی تھی کہ اگر میں سب کو مانتا تو میں تو پورا ٹائم ہی برباد ہوتا۔ اب جس کام کے لیے میں آتا اس کام کو بھی تو کرنا تھا۔ آج کل تمہارے بھائی نے بھی اپنے کام کے اندر میجک کو استعمال کر لیا کہ جب بھی کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو میجک کرتا ہوں۔ تو اس میجک کا یوز میں نے کپڑوں کے اندر بھی کیا، چند سیکنڈوں کے اندر میرے کپڑے دھل کر اور سوکھ کر تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو بہت کم پرہیز کرتا تھا، لیکن اب مسجد کا امام بنا ہوں تو کیوں نہ تھوڑی بہت کپڑوں کی پرہیز بھی کی جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ کپڑوں کی پرہیز بھی چٹکی بجا کر کروں گا، لیکن یہ بھائی صاحب پھر سے اپنی شرطیں سنانے آ گئے۔ پھر اس نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے کہا کہ لوگ تمہارے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں لیکن لائک فالو نہیں کرتے۔ میں نے کہا شاید آپ کریں گے تمہارے۔ اس کے بعد کپڑوں کی پرہیز کر کے اور ان کو تھیلے میں پیک کر کے پھر میں واپس جانے لگتا ہوں اپنی مسجد، اور ابو کی بائک سامنے کھڑی ہوئی تھی تو